السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواہ البخاری۔ بخاری شریف کی ایک چھوٹی سی روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من احدث فی امرنا هذا ما لیس فیہ فہو رد، کہ جو ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جو دین اور شریعت کا حصہ نہیں ہے تو اس کا عمل مردود ہے، یعنی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ جو کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہے، سنت سے ہٹ کر ہے، تو ایسا عمل قطعاً قبول نہیں کیا جائے گا۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں نے یہ کام بڑے جذبے سے کیا ہے، یہ کام میں نے اچھی نیت سے کیا ہے، یہ کام میں بہت سالوں سے کر رہا ہوں، اس کے کرنے والے بہت زیادہ ہیں، تو کر لیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عمل کی قبولیت کے کچھ ضابطے ہیں، اس ضابطے کی پیروی کرنا بہت ضروری ہے۔ یعنی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں جو بھی کام کر لوں، جو بھی اچھا کام کر لوں اپنی نگاہ میں، وہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا، اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا، ایسا نہیں ہے۔ عمل کی قبولیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی سنت کی پیروی کرے، شریعت کی تعلیمات پر چلے، دین میں منمانی نہ کرے، اپنی عقل سے اور اپنی طبیعت سے اور اپنے مزاج سے کام نہ کرے، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا وہ پیروکار ہو، تب اس کا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوگا۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار بیان کی ہے: یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے مسلمانوں اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ تو من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہماری دین میں، ہماری شریعت میں کوئی ایسا کام کرے جو دین کا حصہ نہیں ہے، شریعت کا حصہ نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، فہو رد، تو اس کا عمل کیا ہے؟ مردود ہے، بیکار ہے، اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں ہوگا۔ دیکھیں کتنی بڑی پھٹکار ہے یہاں پر، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ لوگ آج مسلمانوں کی اکثریت ایسے ہی ہے کہ بس آبا و اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں، لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں، نہ کوئی سنت دیکھتا ہے، نہ نبی کا حکم دیکھتا ہے، نہ صحابہ کا منہج دیکھتا ہے، بس آبا و اجداد کے نقش قدم پر لوگ چل کر کے خرافات اور بدعات کے سیلاب میں ڈوبے چلے جا رہے ہیں، گمراہی میں چلے جا رہے ہیں۔ اور شیطان نے لوگوں کو کیسے برباد کیا، کیسے گمراہ کیا ہے۔ آج دیکھیے عاشورہ کا دن تھا، آج لوگوں نے کیا کیا کھیل کھیلا ہے، کیسے کیسے خرافات کام کیے ہیں، ادھر کوئی شربت پلا رہا ہے، ادھر کوئی پانی پلا رہا ہے، کوئی ادھر کھانا کھلا رہا ہے، کوئی یہ نوحہ ماتم کر رہا ہے، اور ہر آدمی کے کرنے کے مقصد کیا ہے؟ یہ کام جو ہو رہا ہے کیا مقصد ہے؟ ہم اللہ کو خوش کر رہے ہیں، نعوذ باللہ والعیاذ باللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے خوش کرنے والے کام ہیں، یہ دین سے قریب کرنے والے کام ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، قطعاً نہیں، کبھی نہیں۔ یہ ساری چیزیں بدعات اور خرافات ہیں۔ عاشورہ کے حوالے سے بس اتنی ہی بات احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھو، اس کے علاوہ جو بھی کام کیا جا رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں سماج میں یہ ساری چیزیں سنت اور شریعت سے ہٹ کر کے ہیں، جنہیں بدعات کہا جاتا ہے۔ لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سنت کے مطابق عمل کریں اور بدعات اور خرافات سے دور رہیں، کیونکہ بدعات پر چلنے میں ہر قسم کی تباہی اور بربادی ہے، اور سنت کے مطابق عمل کرنے میں
اللہ کی رضا، مغفرت اور جنت کی حصول یابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی بدعات اور خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔